5-6 دن بیچ میں گزر گئے، میں کوئی ویلاگ نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا گلا کافی حد تک خراب تھا. ابھی بھی آپ کو میری آواز اس طرح جو کھنکتی آواز ہے نا وہ نہیں لگ رہی ہوگی. میں 10 دن امریکہ میں رہ کے تو وایا میں یو کے گیا تھا، اور جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، تو واپس آ گیا ہوں سائپرس. چند دن بعد میں پاکستان جا رہا ہوں. لیکن میں ایک بات آج کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں نا، ہمارے آرمی چیف، ہمارے وزیر اعظم اور بہت سارے لوگ اس وقت حج کرنے، عمرہ کرنے گئے ہوئے وہاں پہ. حج تو ہو چکا ہے، عمرہ بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹائم گزار رہے ہیں. میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں حافظ منیر صاحب کی، اور جو وہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ، تو میرے ذہن میں بار بار ایک چیز آتی ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کے اندر جب وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی میں جائیں گے تو وہ تو حافظ قرآن ہے. مجھے دین کا اتنا نہیں پتہ، میں نے تو قرآن ناظرہ پڑھا ہوا ہے اور اس کو ریپیٹ کیا ہے کئی بار، ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کل. تو میں نے جو بحیثیت ایک کمانڈر یا بحیثیت ایک ملک کا سربراہ جو فرائض میں نے اس میں پڑھے ہیں، تو وہ تو پڑھ گئی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کانپ جاتا ہوں کہ کیا مطلب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کو وہ اندھیری گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں ہے. ایون وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا ہوا تو اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا. تو اس وقت آل انال جو ہیں وہ حافظ منیر صاحب ہیں. آئین کو چھوڑیں کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی کہ انہیں وہ سوچنا چاہیے کہ جو 10-12 ہزار لوگ پی ٹی آئی کے یا پاکستان کے جو لوگ اندر ہوئے ہیں، یا عمران خان کے اوپر جتنے مقدمے ہوئے ہیں، کیا وہ سارے سچے ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوگی، چودھری اجاز ہو گیا، گوجر پنجاب، وہ چیمہ صاحب ہو گئے، اس طرح کے لوگ. تو میں کہتا ہوں کہ صرف اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کے جو بھی عدالتیں فیصلہ اس کو چھوڑیں عدالتوں میں، کیا وہ کیسز ٹھیک بنے ہوئے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا. کیونکہ میں بار بار یہ چیز کہتا ہوتا ہوں کہ ایک عدالت تو یہاں ہے جہاں ہم نے اپنا حساب کتاب دینا ہوتا ہے، اور ایک عدالت وہاں اللہ کی ہے جہاں پہ نہ کوئی وکیل کام آئے گا، نہ کوئی اور اپنے اعمال کام آئیں گے. اب اس کے ساتھ میں چلتا ہوں امریکہ کی طرف کہ آج کی ڈیٹ میں امریکہ میں اس وقت لاس اینجلس ان کی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ پچھلے تقریباً کوئی 24 گھنٹوں سے وہاں پہ ہنگامے ہو رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے آتے ہی جو ایک اعلان کیا تھا کہ میں جتنے بھی وہاں پہ انلیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو میں نے نکالنا ہے ملک سے، اور وہ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. انہوں نے ان کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے ICE، اس سے بنتا ہے غالباً یہ امیگریشن اینڈ کسٹم، اس طرح کا کچھ بنتا ہے. تو ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑیں اور ان کو ڈیپورٹ کریں. تو کل بھی آج تو یہاں آج ہو گئی ہے، تو امریکہ کا جو ٹائم ڈفرینس ہے اس کے حساب سے کل صبح وہاں ایک فیکٹری کے اندر ریڈ کیا آئس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے. لیکن انہوں نے وہاں پہ جو لوگ تھے، یہ جو وہاں پہ فیکٹریز ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کے اندر سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب ارریگولر، یا آپ ان کو انلیگل کہہ سکتے ہیں، امیگرینٹس، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے کام وہی لوگ کرتے ہیں، گورا کام نہیں کرتا. یہ گورا جو ہے وہ گورا ہے، اس نے تو اس طرح کے کام کرنے نہیں. تو وہاں پہ ریڈ ہوا، اور ان لوگوں نے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کو وہاں پہ یرغمال بنا لیا، گیٹوں نے بند کر دیا، اور ان کے ساتھ زہر ہاتھا پائی ہوئی. تو اس دوران یہ خبر جو تھی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تک گئی. تو ٹرمپ نے وہاں پر 2000 جو نیشنل گارڈز ہیں، جیسے ہمارے رینجرز ہوتے ہیں اس طرح کی وہاں پہ ایک مطلب پیراملٹری فورس ہے جس کو نیشنل گارڈز کہتے ہیں، وہ بھجوا دیا. اور اس وقت تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو امریکہ کی اس اسٹیٹ کے اندر اس وقت وہاں پہ بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے، پولیس کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی. اور ٹارگٹ یہ دیا گیا اس ڈپارٹمنٹ کو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے 80 سے 90 ہزار بندہ جو انلیگل ہے ان کو پکڑنا ہے اور ان کو ڈیپورٹ کرنا ہے. اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مہینے میں 30 لاکھ کے قریب اور ایک سال میں کتنے لوگ. لیکن وہاں جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے جو اپوزیشن میں ہے وہ اس کے خلاف چل رہی ہے. اس وقت نیو یارک کا جو میئر ہے اور لاس اینجلس کا جو میئر ہے وہ دونوں ڈیموکریٹک پارٹی سے ہیں، اور وہ جو ٹرمپ کے احکامات ہیں ان کے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے یا نہیں کر رہے اس طریقے سے جس طرح کرنا چاہیے. مثلا جیسے ایسے ہے کہ جیسے KPK کے اندر گورنمنٹ اس وقت PTI کی ہے، اور ادھر جو ہمارے فیڈرل میں ہے وہ مسلم لیگ نون کی. اگر یہ کو آرڈر پاس کرے تو PTI والے اس کو نہ امپلیمنٹ کریں تو آپ کیا کر لیں گے؟ تو یہی صورتحال وہاں بھی اس وقت بنی ہوئی ہے. اور اس وقت یہ جو تشدد زدہ مظاہرے ہیں، پروٹیسٹ ہیں، یہ پھیلتے جا رہے ہیں کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے وہاں پہ، کروڑوں کے حساب سے وہاں پہ لوگ جو ہیں لاطینی امریکہ سے، ساؤتھ امریکہ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، بنگال سے. کیونکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، یا یہ ویزا لے کے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ سلپ کر جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے، جو اپوزیشن پارٹی ہے، جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یہاں سے نکل گئے
تو امریکہ کے اندر جو بڑے پیمانے پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے, جو گارڈننگ ہوتی ہے, جو چھوٹے کام ہوتے ہیں, جیسے جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام ہے اس میں زیادہ تر یہ لوگ ہیں. تو یہ پھر ان کا کام کیسے چلے گا؟ ان کا کام یک دم رک جائے گا. اور یہ میں نے یہاں بھی دیکھا ہے کہ پچھلے سال جب یہاں پہ جو نان امیگرینٹس لوگ تھے, جو انلیگل لوگ تھے, ان کو پکڑ کے واپس بھیجا تو ان کے پاس ہزاروں لوگوں کی شارٹی تھی. جب یہ ٹورزم کا ٹائم آیا تو ہزاروں لوگوں کی شارٹی تھی, اور اس وجہ سے اب انہوں نے ہر سال اسٹوڈنٹس ویزے دینے شروع کیے ہیں, اور بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ اب آ رہے ہیں تاکہ وہ جو بیچ میں ویکیوم بنا ہے اس کو پورا کیا جا سکے. لیکن یہاں بھی سائپرس کے اندر بھی, چونکہ یہ شینگن میں جا رہا ہے, اس سال جانا تھا, لیکن ان پہ ایک اعتراض لگا ہے, وہ وہی تھا کہ انلیگل جو امیگرینٹس ہیں ان کو نکالا جائے. تو اب اگلے سال 2026 میں اس کا فائنل ایئر قرار دیا جا رہا ہے کہ اس نے شینگن میں چلے جانا ہے. تو شینگن میں جانے کے لیے یہ وہ جو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے یورپی یونین نے, اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ دھڑا دھڑ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں یہاں پہ جو انلیگل ہیں, چھاپے مار رہے ہیں مختلف لوگوں کو, اور پکڑ کے ان کو واپس ان کے جو متعلقہ کنٹریز ہیں ان میں بھیجا جا رہا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا پاکستانیوں سے اور باقی جو لوگ ہیں کہ اگر آنا ہے تو ویزا لے کے آئیں, اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئیں, ورک پرمٹ پہ آئیں, لیکن آپ انلیگل طریقے سے مت آئیں, کیونکہ اب انلیگل لوگوں کا یہاں پہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ ریڈ ہوتے ہیں, ڈیلی بیسس پہلے پولیس کو اختیار نہیں تھا گھروں میں جانے کا, اب وہ گھروں میں جا کے بھی ریڈ کر رہے ہیں, اور یہ ایسے کرتے ہیں کہ فرائیڈے سیٹرڈے کی نائٹ کو کرتے ہیں تاکہ ان کو عدالت میں جانے کا موقع نہ ملے. تو یہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اگر آنا چاہتے ہیں, یورپ کے کسی بھی ملک میں آنا چاہتے ہیں, تو ویزا لے کے آئیں, کوئی بھی ویزا آپ کے پاس ہو, لیکن اس کے بغیر نہ. یہ میری طرف سے آپ کو ایک طرح سے چنوتی ہے. انگلینڈ میں وہ کہتے ہیں چنوتی ہے, تو یہ چنوتی ہے, کیونکہ اتنے پیسے لگا کے آپ آئیں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا یہاں پہ رہنا, اتنے پیسے آپ کے ضائع ہوں گے اور ڈپورشن الگ ہوگی. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.